پاک کرنے والا پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی ہر چیز کو دھو ڈالتا ہے، درختوں کو، نباتات کو اور مختلف چیزوں کو، اور اس میں انسانوں اور حیوانوں کے لیے پینے کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ ایک طرف وہ زبردست ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے۔ عام طور پر بندوں کے اندر زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیے، کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا۔ یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے۔ جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، اس کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں، یہ رحمتیں تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا، ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی ساری نعمتیں اور رحمتیں پوری کرے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہگار بندے ہوں گے۔ ان گناہگاروں میں سے بھی وہ بہت کو بخش دے گا، ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں شرک تو شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا۔ جیسا کہ باقی تمام ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح اس کی اس صفت کے ساتھ بھی اس کو پکارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جن میں رحمان کا ذکر آتا ہے۔ مثلا قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے رحمان کو پکارنا چاہیے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ اگر تم اس کے ساتھ دعا کرو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء
ارحمنی رحمتن تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، یعنی جسے چاہے دونوں جگہ دے اور جن سے چاہے روک لے، کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ یا رب تو مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، پھر میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، تو ہی اپنا کرم فرما دے۔ تو جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر سے بڑا قرض اتار دیتے ہیں، خواہ احد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی دعائیں مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مثلا نماز کے دوران 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اسی طرح قرآنی دعاؤں میں بھی واعف عنا واغفر لنا ورحمنا کے الفاظ آتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اپنے بندوں کو، وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا، یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور ان کی تکلیف جو پچھلے 18 سال سے ان کے لیے باعث اذیت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تکلیف کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پر جس بھی قسم کی مشکلات ہوں اور اس کے جیسے بھی حالات ہوں اور وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اس نے کوئی بھی اگر زندگی میں زیادتی کی ہو تو اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے رب کو یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کبھی بھی شیطان اگر دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، تو اس خیال کو جھٹک دیجئے۔ بندہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، اس لیے میں اسی کے در پر جھک جاؤں گا، اسی سے مانگوں گا اور وہ مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا۔ پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ پکارتے رہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب اتنا مہربان ہے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رب کی رحمت کو محسوس کریں، مختلف آیات اور مختلف نشانیوں میں اس کی رحمت کو پہچانیں، خود اپنے وجود اور خود کو ملنے والی نعمتوں کی پہچان کریں، ان کو شمار کریں، ان کا احساس کریں، پھر اپنے گناہوں کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو رحمان کو پسند ہوں، تاکہ ہم عباد الرحمن بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. دوسرے لفظوں میں زمین پر رحم کرتے ہوئے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں. وہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے، لا علم لوگوں سے ان کی بات ہوتی ہے، یا لا علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں، یا کوئی جھگڑا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی برتتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ان کے ساتھ سخت باتیں نہیں کرتے. قالوا سلاما، ان پر سلامتی بھیج کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں، بات کو طول نہیں دیتے. یہ ہیں ان بندوں کی خصوصیات جو اپنے رب کی رحمت کو پہچانتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رحمت کو پکار سکیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے. اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ رب مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی سزا سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت کی جگہ ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا غلط مطلب نہیں لیتے، بلکہ اس کی رحمت کے تقاضے کے طور پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ جس سے اس کی رحمت سے وہ محروم نہ رہ جائیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندوں کی اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ بندے ہوتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. تو رحمان کے بندے خرچ میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی سے خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے، یعنی اعتدال کی راہ ہوتی ہے. اللہ کی صفت رحمان کو پہچاننے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے، جو دوسرے بندوں پر، دوسری مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اور غم کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا کرے اور ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا نہ کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہربان تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. یعنی جو ایمان نہ لائے، جو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہنے والے تھے، آپ ان کے لیے بھی روتے تھے، ان کے لیے بھی درد محسوس کرتے تھے. تو رحمان کا بندہ وہی ہوتا ہے جو سارے اہل زمین پر مہربان ہوتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ اس سے تعلق کاٹ لیں گے. رحم کریں گے تو رحم پائیں گے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. اور فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے رہتے ہیں. پھر انسان کی یہ رحمت صرف گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے. یعنی جو جتنا کمزور ہو اس کے ساتھ اتنی ہی مہربانی کا سلوک ہو.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو گویا چھوٹے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ، پھر فقراء اور مساکین کے ساتھ، بعض اوقات ہم کوئی بیمار ہو، کوئی دکھی ہو، تکلیف میں ہو، اس کے ساتھ پھر بھی مہربانی کا سلوک کر لیتے ہیں، لیکن عموماً سوسائٹی کے محروم طبقات فقراء اور مساکین کے لیے نہیں سوچتے۔ حالانکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مجھے میرے خلیل نے 5 باتوں کا حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دوست تھے انہوں نے 5 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کا۔ نمبر 2 اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا۔ نمبر 3 صلہ رحمی کرنے کا کہ اس کو نہ توڑا جائے۔ نمبر 4 حق بات یعنی سچ بات کہنے کا، خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں۔ پھر اسی طرح پرندوں اور جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک جانور کو ہی ذبح کرنا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، پیار سے اور اچھے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بکری کے ساتھ شفقت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا احساس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے، بچے کی ماں پر رحمت کرتے ہوئے یا بچے پر رحمت کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ماں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس کے اندر رحم کا جذبہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوزخ پیش کی گئی تو اس میں آپ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ رکھا اور اس پر رحم نہ کیا اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ ڈھونڈ کر کھا لے۔ تو خواہ کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، لیکن اگر وہ بندوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ رحم کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاک کرنے والا پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی ہر چیز کو دھو ڈالتا ہے، درختوں کو، نباتات کو اور مختلف چیزوں کو، اور اس میں انسانوں اور حیوانوں کے لیے پینے کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ ایک طرف وہ زبردست ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے۔ عام طور پر بندوں کے اندر زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے،
اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں.